السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کیونکہ ہم پروگرام میں تھوڑا تاخیر سے چل رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے بھی کچھ راؤنڈز ہیں جی ایم سی میں، تو میں بہت بریف میں کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے ذمے جو عنوان دیا گیا تھا وہ میڈیکل ایکٹیویزم اور بیماریوں سے متعلق ایکٹیویزم کے حوالے سے تھا۔ ظاہر ہے دین کی بھی کچھ بنیادوں کے لحاظ سے میں کوشش کروں گا کہ اس کی روشنی میں ہم عنوان کو سمجھیں۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کی آیتوں کو اگر ہم دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، تو ان میں ہم کو ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ فرق کس اعتبار سے ہے؟ فرق اس اعتبار سے ہے کہ آپ دیکھیں جہاں پر دعوت دین کی بات ہو رہی ہے، تلقین کی بات ہوتی ہے، تو قرآن کا انداز بیان، اس کی جو انسانی نفسیات کا لحاظ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ لیکن وہیں وہ آیات جو فقہ سے متعلق ہیں، اصول سے متعلق ہیں، لاز اور ایڈمنسٹریشن سے متعلق ہیں، قرآن کا مکمل انداز ایڈمنسٹریٹو ہے۔ اسی بات کو اگر ہم اور مزید کھولیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں جیسے کوئی تنازع ہو جائے تو ہمارا دین کہتا ہے کہ بھئی سمجھدار لوگوں کو آپ بٹھائیں، بیچ میں وہ حل کریں، چیزوں کو جو ہے صحیح انداز پر لے کر چلیں، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کرائیں۔ یہ ایک فلسفی ہے، یہ ایک سائیکالوجی ہے۔ جب یہ کام نہیں بنتا تو پھر اصول آ جاتے ہیں، رولز آتے ہیں، لاز آتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں دو چیزیں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزوں کو سمجھ لینا ہمارے لیے طبی اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے۔ ایک ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق کی مکمل جو نفسیات ہے، یہ نفسیاتی اعتبار سے مکمل ایک مختلف شے ہے۔ انسانوں کی خدمت، مخلوق کی خدمت، یہ مکمل پیراڈائم، ایک الگ پیراڈائم۔ دوسرا ہے ایکٹیویزم۔ ایکٹیویزم کی جو نفسیات ہوتی ہیں وہ مکمل علیحدہ ہوتی ہیں۔ آپ ایکٹیویزم کی نفسیات سے خدمت خلق کے گراؤنڈ میں نہیں اتر سکتے، یا خدمت خلق کے محاذ میں ایکٹیویزم کی نفسیات سے نہیں اتر سکتے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم خدمت خلق کے گراؤنڈ میں اتریں، ہم کو اپنی کلیئرٹی ہو کہ ہم اگر کوئی کام لے کر گئے ہیں تو وہ کس انداز کا کام ہے۔ وہ خدمت خلق کے انداز کا کام ہے، جہاں لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی فلاح کے لیے کام کرنا، ان کے لیے اپنے آپ کو بچا دینا، یا وہ ایکٹیویزم والا بات ہے۔ ایکٹیویزم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انصاف، ناانصافی، عدل، مساوات، ان تمام زمروں سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں ہم کو کئی مثالیں ایسی ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ آج ہم جب ہیلتھ سیکٹر کی بات کرتے ہیں، بہت ساری گفتگو پہلے سیشن میں بھی ہمارے پاس آئی، تو دیکھیں ہیلتھ سیکٹر کو سمجھنے کے لیے ہم کو بحیثیت ایکٹیوسٹ جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر دراصل میں یہ ایک کمپلیکس ایکو سسٹم کا نام ہے۔ ہم ہیلتھ سیکٹر کو سماج سے علیحدہ ایک شے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم کو یہ مکمل سماج کا ایک جز ہے، اور جب ہم اس کو سماج کے جز کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہم کو نظر آئے گا کہ ہمارے وہ لوگ جن کو ہم اساتذہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پروفیشن ہے، یونیک پروفیشن ہے، اس پائے کے نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں تجارت کرنے والے، وہ ویسے نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں الگ الگ کرانے کی دکان چلانے والا آدمی، وہ ویسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کا سامان فراہم کرنے والا آدمی، وہ ویسا نہیں ہے۔ تو اصل میں جب بگاڑ مکمل سماج کا ہوتا تو یہ پورے ایک ایکو سسٹم کا ایشو ہوتا۔ تو ایکو سسٹم میں جب ہم ایک اکائی پر گفتگو کرتے ہیں یا ایک اکائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوسری اہم بات جو ہم کو سمجھنی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آئیڈیلزم کا معیار اور دوسرا ہے ریئلزم کا گراؤنڈ۔ یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں تعلیم کا حصول اور تعلیم کو دینا یہ ایک اسپریچول کام مانا جاتا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو خاص اساتذہ کے پاس بھیجا کرتے، ان کی تعلیم ہوتی، ان کا سسٹم ہوتا، اس کے ساتھ وہ اسپریچویلٹی اور وہ پورا کنسیپٹ اٹیچ تھا۔ لیکن آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ مکمل ایک فیکٹریوں کا سا سسٹم ہے۔ آپ کا جو ٹیچر ہے
وہ اس زمانے کا جو گرو یا استاد ہم اسلامی فلسفی میں جو کہتے ہیں، اگر آپ کے آج کے ٹیچر کو آپ استاد سمجھ بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ کی یہ جو دونوں ریالٹی اور آئیڈیلزم کے بیچ کا جو گیپ ہے نا، یہ ہم کو پریشان کرے گا اور ہمارے لیے مسائل کھڑا کرے گا کہ ایکچوئل میں جو انٹرونشن ہم کرنا چاہتے ہیں، چینج ہم لانا چاہتے ہیں، وہ چینج کیا ہے۔ اسی اعتبار سے ہم طبیب کو دیکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں میڈیکل پروفیشن پچھلے 50 سالوں میں جو تیزی سے بدلا ہے، 50 بھی نہیں 40 سالوں میں جو تیزی سے بدلا ہے، اس نے ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کی ہے۔ اور جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ ایک کمپلیکس ایکو سسٹم پر چلتی ہے، اس میں ڈاکٹر ایک اکائی ہے، اس میں فارما کمپنیز آتی ہیں، اس میں بڑے بڑے ہاسپٹلز آتے ہیں، اس میں بینکنگ سیکٹر آتا ہے، اس میں پیسے سے لین دین والی چیزیں آتی ہیں، تو یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے، اس میں سماج آتا ہے۔ آپ کہیں کہ ڈاکٹر اچھی سے خدمات دیں، ڈاکٹر نے جو ہے بہت یعنی سستی خدمات دینی چاہیے۔ عام طور پر جب بھی ہم میڈیکل ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں، ہماری بات جو ہوتی ہے وہ محض ایک پہلو بھر تک محدود ہو جاتی ہے، اور وہ پہلو کیا ہے؟ ہماری جب بھی گفتگو رہے گی، گفتگو ایک عنوان پر رہے گی۔ عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ کہاں کتنا علاج سستا ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں، اسکیم کا سسٹم جو لانچ ہوا ہے، جو اسکیمات دواخانوں میں آئی ہیں، اس کے بعد مانیٹری سسٹم سے بھی یا پیسوں سے زیادہ بھی انتہائی اہم جو چیز ہے آج، وہ یہ ہے کہ آپ کے مرض، جو آپ کو مرض ہے اور جو اس کا علاج متعین ہے، وہ علاج دیا جائے۔ یہ اگر کوئی کر لے اور اس کے لیے پیسہ لے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اس کا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ 19 سال کی 18 سال کی بچی تھی، میرے دوست ہیں یہاں اس شہر کے نہیں اور شہر کے، آرتھوپیڈیشین ہیں، تو وہ دوست ہیں، ان کا ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل انہوں نے بنایا ہے۔ اب یہ گئے ان کا سرکاری دواخانے میں، بچی کا علاج ہو، اس کو ٹیوبرکلوسس ہو گیا، اس کو ٹریٹمنٹ دیا، مائنر تھا، ٹریٹمنٹ دیا، بون ہیل ہو گئی، ایوری تھنگ واز آل رائٹ۔ چیزیں کچھ ریلیپس ہوئی، اب ان کی نفسیات نے کام کیا۔ دیکھیے، انسان جب ولنریبل ہوتا ہے نا ایموشنلی، یہ سمجھنا میڈیکل ایکٹیوسٹ کو بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس جب مریض آتا ہے اور مریض سے متعلق کوئی فرد آتا ہے، جذباتی اعتبار سے ولنریبل ہوتا ہے، انسان ایسے مواقعوں پر صحیح فیصلے نہیں لے پاتا۔ ہمارا کام وہ صحیح فیصلے ان کے لیے لینا اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور اسی ایموشنل ایکسپلائٹیشن کا شکار مریض بھی اور مریض کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ڈیسیجن میکنگ ایموشنل اسٹیٹ میں نہیں ہوتے۔ وہ آپ جیسا بولیں گے وہ کر لیں گے، آپ ڈرائیں گے وہ ڈر جائیں گے، آپ یوں بتائیں گے وہ ویسا دیکھیں گے۔ اب اس میں جو ہے اگر آپ فرشتے تلاش کرتے پھریں گے ڈاکٹروں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اپنی ریئلسٹک انڈرسٹینڈنگ سے تھوڑا سا میچ نہیں کرتا۔ ہم کو بہت ریئلسٹکلی میڈیکل پروفیشن کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ تو وہ لڑکی آئی 18 سال کی تھی، آرتھوپیڈیشین کے پاس جو ہے اس کا کیس گیا، ان کے دواخانے میں جو ہے وہ اسکیم تھی، اس اسکیم میں گئے، وہ آئے میرے پاس، ڈاکٹر صاحب بولے وہ دواخانے میں ہو گیا، بولے آپ بول رہے تھے نا، ہم گئے، بولے اتنا زبردست ہے، آئے بولے ہم گئے تو ہمارا جاتی جو ہے وہ استقبال کرے، ان کے 2 لوگ لگے ہوئے تھے، 5۔ ارے میں بولا آپ یہ سمجھیے، جیسا دولہے کا استقبال کرتے نا، دولہے کو بٹھاتے آپ ایسے، تو جب دولہا بننے کا رہتا تو ایسے استقبال ہوتا آپ کا، جب سرکاری دواخانے میں کیوں نہیں استقبال ہوتا؟ اس کی وجہ ہے۔ تو لے کر گئے، اچھا لے کے جانے کے بعد وہ کیے، وہ ڈاکٹر صاحب تھے میرے، ان سے بھی سینئر وہاں تھے، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ پورا اسکیم میں ہو گیا، بولے کوئی پیسہ بول ہی نہیں رہے ہو۔ اچھا وہ جو بول نہیں رہے ہیں، اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ ان کو یہ بات کا مکمل شعور ہے کہ غلط فیصلہ لے رہے ہیں، یہ سماج کا بگاڑ ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ صحیح غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ کیوں لے رہے ہیں؟ صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ پھوکٹ میں مل رہا ہے۔ یہ جو پھوکٹ کی نفسیات ہے نا، یہ نفسیات کو کاؤنٹر کرنا اور معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا کہ آپ اپنا علاج لینے گئے ہیں، آپ شفا حاصل کرنے گئے ہیں، یہ ایک مختلف چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کا جوائنٹ ریپلیسمنٹ کر دیں۔ میں نے کہا جوائنٹ ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں، ریپلیس کر رہے ہیں، جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہم سرجری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے اس سینئر کو کال کیا، میں نے کہا سر ایسا ایسا پرابلم ہے، اب آپ بتائیے کیا ہے۔ وہ تو بول رہا کہ وہاں گئے تو بول رہا ہوں جوائنٹ ریپلیس کرتا کر کے اسکیم میں بٹایا۔ ارے بولے پاگل ہے کیا؟ بولے میں نے پورا 9 مہینے کا بولے ٹریٹمنٹ کیا، گرل از ایبسلیوٹلی آل رائٹ۔
لڑکی مکمل اچھی تھی. میں نے اس کو فون لگایا, اب کیونکہ میرے قریبی دوست تھے, مجھ سے بات کیا, اس نے شناسا نہیں تھا, بات کیا. میں نے کہا کون سا پروسیس ڈالیں گے آپ؟ بولے یہ ڈالیں گے سر, ایسا کر رہے ایسا کر رہے. پھر میں بولا یار اس کے 18 سال کی عمر ہے, تو ہائیسٹ پروسیس ڈالیں گا, اس کی ہاف لائف 10 سال رہتی, 28 سال کی ہوں گی نہیں, 2 بچے اس کو بچی کو ہوں گے نہیں, تو پھر آپریٹ کرائیں گا اس کو. تو دیکھا ٹریٹمنٹ, ایکس رے دیکھا تو نے, جھٹ سے فون رکھ دیا اس نے. ودن 15 منٹس ان کو احترام اور عزت کے ساتھ بھیج دیا اس نے دواخانے. یہ ٹریپ میں کیوں پھنسے؟ ٹریپ میں اس لیے پھنسے کہ ہیلتھ سیکٹر کی جو اویئرنیس ہے, ہیلتھ سیکٹر کی اویئرنیس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر چلتا کیسے, چلایا کیسے جاتا ہے. دوسری ایک نفسیات جو میرے خیال سے یہ ہم سب میں پائی جاتی ہے, یہ ملت کی مغلوب نفسیات کا ایک حصہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہم جب جائیں گے نا تو عام فنامنا ہے. میرے ساتھ بہت سارے میرے اساتذہ تھے, بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, کوئی جے سے ہے, کوئی کہاں سے ہے, اسپیشلائزڈ ہیں. مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں. اس کے علاوہ میں میڈیسن نیٹ پی جی کے لیے پورے ہندوستان بھر میں جاتا ہوں. ہندوستان بھر کے بچوں کو پڑھانے کا موقع ملتا ہے. آپ دیکھیں آج کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ آج سے 25 سال پرانا ہیلتھ سیکٹر نہیں ہے. آج کے جو طلبہ ہیں ان کی جو پروفیشنل فاؤنڈیشنز ہیں اتنی ویک ہیں, انتہائی ویک ہیں. تو 10 سے 15 سال کے بعد جو ڈاکٹرز مارکیٹ میں آئیں گے, یہ بھیڑ بکروں کی طرح جو میڈیکل ایجوکیشن کا حال ہوا ہے اسی کی طرح آئیں گے, یہ پروڈکٹ آئے گا. تو آپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ بہت کم لوگ ہیں. امت مسلمہ کا جو حال ہے یہ نفسیاتی غلامی کا شکار ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب یہ جائے گی نا ملت کا, جب یہ ارے بولے ہم گئے وہاں ڈاکٹر صاحب, وہاں ارے کیا ڈاکٹر ہے, بولے میں دیش پانڈے صاحب, بولے آپ کیا ڈاکٹر صاحب, میں گیا جاتے سلام کرے, بولے دیکھو غیر میں اتنے اخلاق ہے, سلام کرا, بولے ارے میں آتا نا شرخرما پینے یہ کر. ارے وہ آپ سمجھ ہی نہیں پائے, آپ جو ہے نا بہت ڈیلیکیٹ نفسیات کو سمجھ ہی نہیں پائے. اتنے ادب سے بیٹھتے ہیں ملت کے لوگ, اتنے ہاتھ باندھ کر, ایسے احترام سے اس کی رائے سنتے ہیں مانو وہی ہے جبرائیل نازل ہوئی, اور اس سے 10 گنا کمپیٹنٹ ڈاکٹر. وہ چھوٹے سے دواخانے میں بیٹھا ہوتا, اس کو کیا آتا, ہو گئے تو لکھ کے دیتا دوا, اس کو ہم بول رہے ہیں ہمارا یہ کرا تو نکو بول رہا ہوں. سماج کا مسئلہ ہے, سوشل ایشو ہے یہ. اس کو آپ علیحدہ ڈاکٹروں کی طرح علیحدہ لے کے نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں ملت میں آج بھی جو ڈاکٹرز ہیں, جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں ہم سیکنڈ جنریشن ہم سمجھ سکتے ہیں. میری والدہ ٹیچر تھی, سیف کے والد صاحب, ہم تمام کے استاد رہے ہیں, اور جتنے بھی لوگ یہاں آ کر گئے ہیں سب ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, سب مڈل کلاس لوور مڈل کلاس سے ہم لوگ آئے. ہمارے والدین نے پڑھائی پر توجہ کی, ہم لوگ میڈیکل کر پائے ہیں, تو ہم لوگ یہاں تک آئے. آپ دیکھیں اتنی اویئرنیس اور اورینٹیشن ہوتی ہے ہمارے ڈاکٹرز کی, اتنا خوف خدا ہے آج بھی. آپ دیکھیں بڑی مشکل سے 50 سالوں میں آج ہمارے پاس مسلم ڈاکٹرز نے, اسپیشلسٹ نے ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹلس بنائے ہیں. ہمارے پاس کارڈیولوجسٹ ہیں, کارڈیاک سرجنز ہیں, نیورو سرجنز ہیں, آنکولوجسٹ ہیں. دھیرے 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 ملت میں جو ہے لوگ آ رہے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے اویئرنیس حاصل کریں. ملت کا کوئی آدمی کتنا بگڑ جائے نا اتنا نہیں بگڑے گا, کیونکہ توحید ہے اس کے قلب میں. کہیں نہ کہیں خوف خدا پیچھے دماغ میں بیٹھا رہتا ہے. چھوٹی موٹی حرکت کر بھی لینا, بڑا کھیل نہیں کھیلے گا آپ کے ساتھ. لیکن مغلوب نفسیات ہیں, مغلوب نفسیات سے ہم ڈیل کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے نا کمپیٹنٹ ہی نہیں, کہ آپ نہیں جانتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ورلڈ اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہو, نیشنل انٹرنیشنل کانفرنس میں, سیف میرے جونیئر رہے ہیں, سیف میرے بہت قریبی بھی ہیں, دوست عزیز ہیں میرے. ابھی ان کا انٹرنیشنل جرنل میں ایک آرٹیکل کے لیے پبلیکیشن ان کی قبول ہوئی, انٹرنیشنلی نیورو سرجری کی, اور وہ کانفرنس اسرائیل میں تھی. وہاں کے لیے پیپر پریزنٹیشن کے لیے وہ قبول ہوئی. کتنے لوگ جانتے ہیں, اخبار میں تھوڑی چھپتا ہے اشتہار. تو اس کا ہم واقف ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ جب کھڑا ہوتا ہے نا تو گھوڑوں کی دوڑ میں یہ جو گھوڑا ہمارا کھڑا ہے اس میں کتنا دم ہے.
لیکن ملت میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے۔ ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم میڈیکل ایکٹیویزم کی بات کریں تو اس شعور کو ڈیولپ کریں۔ اور دیکھیں ملت کا یہ جو چکر ہے نا، یہ جو پورا مشین ہے نا، یہ اتنی آٹومیٹڈ ہے کہ اس میں اگر کوئی اس کی صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا نا، ملت برابر اس کو ٹھکانے کو لگا دیتی۔ اس میں پریشان مت ہوئی، کیونکہ یہ کام جو ہے نا، یہ کام دراصل میں بہت صبر آزما کام ہے۔ یہ کام جو ہے نا، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ کام دراصل میں بہت تحمل چاہتا ہے، بہت ڈیڈیکیشن چاہتا ہے۔ ایکٹیویزم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں ایکو سسٹم میں کسی ایکو سسٹم کو سمجھ کر وہ ایکو سسٹم کو چینج کرنے کی صلاحیت آپ میں۔ بات کیسے چلتی ہے؟ دیکھیے بات ایسے ہوتی ہے، میڈیکل پروفیشن کا بھی حال دیکھیں کیا ہے۔ ایک ہے ایلوپیتھ ہوتے ہیں، اس کے بعد الٹرنیٹیو پیتھیز ہیں، اس کے بعد کچھ پیتھیز ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی ہے جس نے کارپینٹری اپنی پوری زندگی اس نے کارپینٹری کی ہے، اس کو کیلے ٹھوکنے آتے ہیں۔ آپ اس کو یہ کہیں صاحب 1 مہینے کا آپ کریش کورس کر لیجئے اور اب آپ کار بنا سکتے ہیں، آپ کو کار بنانے کا سرٹیفکیٹ، آپ بنائیں گے اس سے کار؟ جس نے مکمل زندگی کوئی الٹرنیٹ پیتھی سیکھنے میں لگا۔ یہ کیوں اصول آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہ جو پولیٹیکل لابیز ہیں، ایسوسیشنز ہیں انڈیا میں، بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں، اس لیے برج کورسز آئے ہیں۔ کووڈ میں ملت اور ملت کے علاوہ بھی آپ نے ہر دواخانہ توڑا، ہم نے ہر دواخانے پہ احتجاج درج کروایا، ہم نے ہر جگہ اپنا کنسرن درج کروایا، لیکن اس پریکٹیشنر نے جو جنرل پریکٹیشنر بن کے بیٹھا تھا، اس نے جو بے تحاشا اس نے انسانی جان کا جو اس نے وہ کیا ہے، اس میں ہم نے تقدس کے مقام پر بٹھایا اس کو۔ ارے وہ ڈاکٹر صاحب ایڈمٹ نہیں کر رہے، بولے لگا دیتے سلنڈر۔ یہ حال ہے اویئرنیس کا۔ تو ملت میں جب ہم میڈیکل فٹرنیٹی کے اعتبار سے یا میڈیکل میں کام کرنے کے اعتبار سے جب ہم نکلتے ہیں، تو ہم کو یہ باریکیوں کا اور گہرائیوں کا اندازہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے بڑا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے، کیونکہ ہم لوگ دونوں گھاٹی سے پاس آؤٹ ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں گھاٹی جیسا بڑا ٹرشری انسٹیٹیوٹ مانا جاتا ہے، مراٹھواڑہ کا کی انسٹیٹیوٹ ہے، بامبے کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ یہاں پر سپر اسپیشلٹی بلڈنگ ہم ہمارے MBBS کے زمانے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ابھی ڈاکٹر صاحب بتائے اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینیں ہیں، یعنی آپ پورا مراٹھواڑہ مہاراشٹر نکالیں، یہاں کا کوئی اورنگ آباد کا بڑا سے بڑا ہاسپٹل نکال لیں آپ، اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینیں ہیں۔ ویسی مشینیں بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایڈمنسٹریٹو ہے۔ صرف مسئلہ کیا ہے؟ یہاں نرسنگ سٹاف، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا نرسنگ سٹاف کو اپوائنٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اتنے نرسنگ سٹاف اپوائنٹ ہو جائے گا، اتنا بڑا میڈیکل سیٹ اپ، جو کروڑوں کی مشینیں جس میں ہیں، جو مشینیں باہر کے کسی پرائیویٹ سیٹ اپ میں نہیں ہیں، وہ ملت کے لیے، عام لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ اویلیبل ہو جائے گی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ میڈیکل کیمپ میں انرجی ڈالیں گے یا ایڈمنسٹریٹیولی اس کو پبلسائز کریں گے، ایکٹیویزم کریں گے؟ چوائس ہماری ہے کہ ہم کون سا ایشو چنتے ہیں، اپنے لیے کون سا ڈائریکشن چنتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے، یہ ایکو سسٹم کی جب بات آتی ہے، کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے خود احتسابی جو ہے وہ انسان کو کرتی رہنی چاہیے، اپنے آپ کی بھی اور اپنے سسٹم کی بھی خود احتسابی۔ قرآن مجید کی ایک آیت پہ میں اپنی بات کو جو ہے وہ ختم کروں گا، جہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو شیطان جو ہے نا، اس کا جو حربہ ہے، آپ دیکھیں اس کے خاص حربوں میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے آپ کا کارآمد ہونا چھین لیتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کبھی بھی آپ کو ڈائریکٹلی کوئی چیز جو ہے ڈیلیگیٹ نہیں کرے گا، ڈائریکٹلی نہیں بولے گا آپ کو۔ یہ کیا کرے گا؟ قرآن نے بڑی اچھی اصطلاح اس کے لیے استعمال کی، قرآن نے کہا خطوات الشیطان، دھیرے 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 لے کر جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی، لوگ بڑے نیک جذبات کے ساتھ آتے ہیں، بڑی خدمت کے جذبات کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے کہا بدبخت ہے، اللہ نے دین کا علم دیا، عالم ہے، سب سے پہلا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ نے کہا
سخی ہیں، میں نے بڑا مال دیا اللہ کی راہ میں، خوب جو ہے لٹایا، سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تیسرا کہا شہید، سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ سیلف کنٹرول کھو بیٹھا۔ جب آپ جائیں گے تو آپ کو دیکھے گا، ارے فلاں ڈاکٹر صاحب بڑے دواخانے کے، وہ اگر وہاں میں پیشنٹ لا لوں وہ تو بڑا اچھا آفر دے رہے ہیں، اگر میری واہواہی بھی ہو رہی ہے، میری پذیرائی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کیا ہوتا ہے، ڈیلیبریٹلی نہ بھی کریں تو ہم سمجھ لیں بات کو کہ ہم آدم ہی کی اولاد ہیں، ہم بشر ہی پیدا ہوئے ہیں اور ہم سے غلطیاں ہونے کے امکانات ہیں، اور شیطان ہم سے دھیرے دھیرے قدموں کو لے کر جائے گا ایک متعین راستے کی طرف۔ تو تحریک اسلامی سے جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں، جب ہم ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں، خدمت کی بات کرتے ہیں، اس کا تعلق قربانی سے، اس کا تعلق اپنی ذات سے اٹھ کر بلند چیزوں کو دیکھنے سے، اس کا تعلق اپنے آپ کو نچھاور کرنے سے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر تب تو وہ کامیابی ہے، ورنہ تو وہی ہے ایک وہ سسٹم ایسا ہے کہ جہاں شکاری خود شکار بن جاتا ہے، اور یہ شکار بننے میں لوگوں کو بہت دیر نہیں لگتی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے خوب کام لے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح رخ پر